اللہ کے گھر کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں جانے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے اور اس گھر کے دیدار کی خواہش میں آنکھیں ترستی ہیں۔ اس گھر کے دروازے کی چابی جس کے پاس ہو وہ لوگ کیا ہی خوش قسمت ہوں گے۔ کوئی اپنے گھر کی چابی اگر کسی کو دیتا ہے تو وہ یقیناً اس کی نظر میں اس شخص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی چابی اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو دی، جن کا تعلق بنو شیبہ سے تھا۔ تب سے لے کر اب تک یہ چابی ان کی نسل میں موجود ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ یہ ہے وہ خاندان جس کو یہ عظیم شرف حاصل ہے۔ یہ مبارک چہرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہیں۔ یہ ہیں الشیخ صالح بن زین العابدین الشیبی۔ یہ ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں اور ساتھ ہی ان کے دو پوتے ہیں۔ یہی لوگ کعبے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مقام ابراہیم کی چابی، یہ ہے خانہ کعبہ کے اندر موجود ایک دروازے کی چابی جو کعبے کی چھت کی طرف جاتا۔ اس دروازے کا نام ہے باب التوبہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام یعنی کعبہ شریف کی چابی، یہ چابی دیکھنا بھی ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس چابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں لیا تھا، یہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ برکت والے گھر کی کیا ہی مبارک چابی ہے۔ یہ دیکھیے یہ کعبے کے اندر موجود ایک صندوق کی چابی، انہوں نے تمام چابیاں تصویری شکل میں رکھی ہیں تاکہ سبھی اس کی زیارت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ شرف بخشا، اس پر دل عش کر اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے مساجد بنائی جاتی تھیں اسی کی طرح مسجد کا ماڈل انہوں نے یہاں تیار کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھجور کے تنکوں سے سادہ سی مسجد بنا کرتی تھی۔ یہ در و دیوار کی چوڑائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زمین پر دیکھیے مٹی ڈالی گئی ہے، بالکل ویسے جیسے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تھی۔ باقاعدہ اس مٹی پر لکیریں ڈالی گئی ہیں جیسے صفیں بنائی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث مبارک میں ملتا ہے کہ رات کے وقت میں بارش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو بالکل اسی دور کی فیلنگز آئیں گی۔ خانہ کعبے کا 400 سال پرانا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ مراد نے 1630 عیسوی میں تحفتاً دیا تھا اور یہ دروازہ 1947 تک کعبے کی زینت بنا رہا۔ یہ پیتل سے بنایا گیا تھا اور اس پر سونے کا پانی چڑھا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کا مبارک تالا، اس تالے کو بھی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید خان نے لگوایا تھا۔ اس تالے پر آپ ان کا نام بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں، واضح لفظوں میں بے حد خوبصورتی کے ساتھ اس کا نام اس پر کندہ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے بابرکت گھر کا غلاف، یہ غلاف سعودی عرب میں تیار کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں جب فیکٹری تعمیر ہوئی تو سب سے پہلا جو غلاف بنایا گیا وہ یہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے سالوں گزرنے کے بعد بھی یہ کتنا چمکدار ہے، اس کی کڑھائی کس قدر خوبصورت ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ کتنے اللہ کے پیارے بندوں کی نظریں پڑی ہوں گی جب یہ کعبۃ اللہ پر تھا۔ اللہ نے اپنے گھر کے لیے بندوں سے بہترین چیزیں بنوائی ہیں۔ یہ دیکھیے 1920 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں مصر کے اندر جو غلاف کعبہ بنایا گیا تھا، جب اس کے قریبی اس 1880 عیسوی کا بنا ہوا یہ غلاف کعبہ کا حصہ دیکھیے، اس کا حزم کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبے سے متعلق ان چیزوں کو کس قدر حفاظت سے انہوں نے رکھا ہے کہ ذرا بھی خرابی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں۔ یہ دیکھیے اسے بزاب رحمت بھی کہتے ہیں، رحمت کا پرنالہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کعبے کے اوپر لگا ہوتا ہے اور یہ خالص سونے کا بنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان تمام متبرکات سے استفادہ کرنے کی، اور جو آج کل نئی شکل و صورت میں یہ سب مقدسات ہیں، اللہ ہمیں ان کی بار بار زیارت کرنے کی اور وہاں آنے جانے کی اور وہاں رہنے سہنے کی اور وہاں مرنے جینے کی اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری نسلوں کی قسمت میں اللہ پاک یہ سعادت لکھ دے، آمین ثم آمین۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو بھی اللہ پاک یہ ساری برکتیں اور خیریں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ اللہ اللہ